السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 619 ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 کی تشریح اور اس کی تلاوت آج کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں اس آیت کی اور لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم لا يفتننكم الشیطان كما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنہما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العظيم۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا يفتننكم، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، الشیطان شیطان، کما جس طرح اخرج اس نے نکلوایا تھا ابویکم تمہارے ماں باپ کو من الجنہ جنت سے، ینزع جبکہ وہ اترواتا تھا عنہما ان دونوں سے لباسہما ان کا لباس، لیریہما تاکہ ان کو دکھا دے سوآتہما ان کی شرمگاہیں، انہو یقیناً وہ یراکم تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وہ وقبیلہ اور اس کا قبیلہ، من حیث جہاں سے لا ترونہم تم ان کو نہیں دیکھتے، انا یقیناً ہم نے جعلنا بنا دیا الشیاطین شیطانوں کو اولیاء دوست للذین ان لوگوں کا جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ ترجمہ یوں ہے، اے بنی آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے، وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان ہرگز فتنے میں نہ ڈال، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے ایسی حالت میں نکالا کہ وہ ان کا لباس اتروا رہا تھا۔ دوسری بات، تاکہ دکھا دے ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں۔ تیسری بات، بے شک وہ اور اس کی قوم تمہیں ایسے طور پر دیکھتے ہیں تم انہیں نہیں دیکھتے۔ چوتھی بات، بے شک ہم نے بنا دیا شیطانوں کو ان کا دوست جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بہت سی ایسی چیزوں سے اس آیت میں آگاہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے، باخبر کیا ہے، ان خطرات سے جو خطرات کی انسانی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈالے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان ہمیشہ چوکنا رہے، متنبہ رہے، باخبر رہے، بیدار رہے، اس لیے کہ شیطان کسی نہ کسی شکل میں اس کو بہکا سکتا ہے، اس کو فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اسی لیے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، جنت سے نکال دیا۔ آدم اور حوا کہاں تھے؟ ہمارے باپ ہماری ماں کہاں تھی؟ وہ جنت میں تھے، عیش و آرام میں تھے، جنت کا رزق کھا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بات بتائی تھی کہ درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان نے وسوسے میں مبتلا کیا اور ان کو اس جنت سے نکال کر باہر کر دیا، ذریعہ بن گیا۔ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، شیطان کا مقصد یہ تھا کہ اس نے کیا کیا، ایسی حالت میں حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکالا کہ ان کے جسم سے ان کا لباس اتروا رہا تھا، تاکہ وہ دیکھیں ان دونوں کو جو ہے ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ تو شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو بے حیا کر کے رکھ دے،
انسانوں کو ان کی شرم گاہیں ظاہر کر کے رکھتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو اس سے آگاہ کیا، اس سے متنبہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں کی دو جماعتیں ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوں گے۔ اول تو وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، ان سے لوگوں کو مارا کریں گے، اور دوسری جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، مردوں کو مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر خوب بڑے بڑے اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگیں گی۔ مسلم کی روایت، یہ روایت۔ دوسری بات جو یہاں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ بے شک وہ یعنی شیطان اور اس کی جماعت تمہیں اس طور سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی شیطان اور شیطان کی جتنی ذریت ہے وہ ہم کو دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے ان سے بچنے کے سلسلے میں، شیطان سے اور شیطان کی ذریت سے بچنے کے سلسلے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم میں جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور وہ شیطان کے ہاتھ لگانے سے چیخ اٹھتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ ان دونوں سے محفوظ رہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قضائے حاجت کی جگہیں شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہیں ہیں، یعنی بیت الخلا کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں شیاطین آتے ہیں، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جائے، بیت الخلا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے ان کلمات سے یوں دعا مانگے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا یوں پڑھے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث بھی پڑھ سکتے ہیں، یا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان بیت الخلا میں داخل ہو تو اس کی شرمگاہ اور شیاطین کی آنکھوں کے درمیان پردہ یہ ہے کہ داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہہ دیا جائے۔ تو ان دونوں روایتوں کو ملا دیا جائے، بسم اللہ کو اور پہلی روایت جو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، تو اس طرح دونوں روایتوں کو ملانے سے یہ دعا ہو جاتی ہے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔